يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد صدر محفل، رونق محفل، پیکر اخلاص و محبت، گلے گلشن زہرا کے حسین پھول، پیر طریقت راہبر شریعت جناب حضرت قبلہ پیر سید علی عبداللہ شاہ صاحب زیدہ شرفہ، پیکر اخلاص و وفا، منبع علم و حکمت حضرت صاحبزادہ پیر فیض رسول سیفی صاحب، دیگر علماء کرام، انتہائی عزت و احترام دلائق حاضرین گرامی قدر، میں اور آپ مسجد کے اندر حاضر ہیں، اور میری اور آپ کی حاضری کا مقصد محترم ٹھیکیدار چودھری محمد ولایت مرحوم و مغفور کی اہلیہ محترمہ اور محترم چودھری محمد افضل ولایت صاحب، چودھری محمد امجد ولایت صاحب، محترم محمد عمران ولایت مرحوم، ان برادران کی والدہ محترمہ کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی والدہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما کے ان کی قبر کو ان کے لیے راحت اور سکون کا مکان بنائے۔ حضرت عظیم محتشم حضرت نے صاحبزادہ صاحب نے گفتگو آپ کے سامنے ارشاد فرمائی، پھر حضرت نے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اور آج کے دنوں کی نسبت سے وہ باتیں تھیں، اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آیہ مقدسہ کا صرف ایک لفظ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، ٹائم اتنا ہی ہے۔ ہر چیز جس کی جزا ہے اس کو چھوڑنے کی سزا بھی ہے۔ نماز پڑھیں گے تو جزا ملے گی، اور چھوڑیں گے تو سزا ملے گی۔ زکوٰۃ دیں گے تو جزا ملے گی، چھوڑیں گے تو سزا ملے گی۔ اسی طرح اگر والدین کے ساتھ احسان کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو والدین کو ناراض کرنے پہ اللہ ناراض بھی ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے سے اگر اللہ کی رحمت ملتی ہے تو والدین کی ناراضگی سے اللہ کا غضب بھی بندے کو دیا جاتا ہے، اور اللہ اپنے غضب سے اسے سزا بھی دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی باریکی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ اف، یہ ایک لفظ ہے قرآن کا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اونچا بولنا تو دور کی بات، میں رب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ کسی نے کہا کہ اف سے مراد یہ جو ناخن اتارا جاتا ہے یہ ہے، کسی نے کہا کہ ناخن کے اندر جو میل ہے وہ ہے، کسی نے کہا جو ہاتھ کی انگلی پہ میل جم جائے وہ ہے، اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ جو یہ آواز آئی ہے آپ کو جی، انہی حقارت کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے اگر اتنی آواز بھی والدین کے متعلق نکالی تو بندے کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اتنا مقام اور مرتبہ ان کے لیے بیان کیا گیا، یہ درجے اور مرتبے ان کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے
کہ جیسے ان کے چہرے کو محبت سے دیکھنے پہ حج مقبول کا ثواب ہے، تو تیز نظر سے دیکھنے سے سزا کا بھی اعلان ہوا ہے۔ جب تیز نظر سے والدین کو دیکھا جائے تو اس پہ سزا بھی ہے، اور اگر محبت سے دیکھا جائے تو اس پہ جزا بھی ہے۔ جی درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت سے دیکھیں والدین کو تو حج مقبول کا ثواب ہے، اور اگر حقارت اور تیز نظر سے دیکھیں تو سزا کا بھی اعلان ہے۔ حدیث کے اندر بندہ تیز نگاہ سے انہیں دیکھے تو سزا کا بھی اعلان کیا گیا۔ حضور تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا اور آ کے عرض کرتا ہے ما حق الوالدین علی والدہما، یا رسول اللہ بتائیے کہ میرے والدین کا مجھ پہ حق کیا ہے، اولاد پہ والدین کا رتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، اولاد کے لیے والدین کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، وہ تیری جنت بھی ہیں تیری دوزخ بھی ہیں۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ پوچھا گیا کہ میرے اوپر یعنی اولاد کے اوپر والدین کا درجہ کیا ہے، والدین کیا ہیں اولاد کے لیے؟ تو حضور نے ایک ہی جملے میں دونوں باتوں کا ارشاد فرما دیا، فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، وہ تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں۔ اب پوچھنے والے کا سوال یہ تھا کہ اولاد پر والدین کا حق کیا ہے، اولاد پر والدین کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ اولاد کی جنت بھی ہیں اور اولاد کی دوزخ بھی ہیں۔ حضور نے اتنے چھوٹے سے جملے میں نصاب زندگی بیان کر دیا اور بتا دیا کہ انسان اگر یہ راضی ہو گئے تو عرشوں کا خدا بھی راضی ہو جائے گا، اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر نمازیں ایک طرف، روزے ایک طرف، حج ایک طرف، زکاتیں ایک طرف۔ اگر یہ ناراض ہوئے تو ان چیزوں پہ تکیہ باندھ کے نہ رکھنا، پھر تیری دوزخ کا اعلان میں مصطفیٰ کر کے جا رہا ہوں، اور تیری جنت کا اعلان بھی میں مصطفیٰ کر کے جا رہا ہوں، اور وہی نماز تجھے فائدہ دے گی جس نماز کے بعد تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ تو حضرات عظیم محتشم، والدین کی نافرمانی کی جو پہلی سزا ہے وہ سنیے کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ جس کی سزا موت سے پہلے ملے گی، موت سے یعنی موت کے بعد نہیں، موت سے پہلے ملے گی، وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ وہ والدین کی جس کی سزا موت سے پہلے بندے کو دی جائے گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم عبرت حاصل نہ کریں تو وہ ہماری مرضی ہے، ہم دیکھ ویسے روز ہی رہے ہیں، معاملات ہمارے معاشرے میں ایسے ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے یہ میں اخذ کرنے لگا ہوں، ویسے صراحتاً یہ بیان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کے نافرمان کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ سزا اس جرم کی مرنے سے پہلے دی جائے گی، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری سزا یہ ہے کہ وہ مرنے کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اس کی زبان پہ کوئی نہ کوئی جملہ ایسا آ جائے گا جو سزا کا مستحق ہوگا، تو اسے سزا کا مستحق قرار دے دیا جائے گا۔ تیسری چیز، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ بولیے نہ ذرا، جنت کے لیے۔ زکوٰۃ کس لیے دے رہے ہیں؟ جنت کے لیے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنہ، والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور داخلہ تو دور کی بات ہے، دور کی بات۔ میرے رسول فرماتے ہیں بندہ جنتی ابھی جنت سے 500 سال کی مسافت میں ہوگا تو اسے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ میرے رسول فرماتے ہیں والدین کے نافرمان کو جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اب اس میں حدیثیں پڑھوں اور واقعات کو بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس کو میرے رسول نے صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ میرے رسول نے صحابہ اکرام کی جماعت کے سامنے بیان کیا۔ 3 بچے پنگوڑے کے اندر ماں کی گود کے اندر بولے تھے۔ ان 3 میں سے 2 کا ذکر صحابہ کر رہے تھے، حضور نے فرمایا تیسرے کا ذکر میں بتاؤں؟ فرمایا ایک حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ کی گواہی دی، ایک جناب یوسف علیہ السلام کی طہارت بچے نے بیان کی، فرمایا ایک اور بچہ بھی پنگوڑے کے اندر بولا تھا۔
صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون تھا؟ فرمایا پہلے زمانوں میں ایک بزرگ گزرے تھے، ان کا نام تھا حضرت جریج رحمہ اللہ. یہ بڑے برگزیدہ بندے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے اور اپنے معاملات میں مست رہتے تھے. جہاں ان کا حجرہ تھا وہاں ساتھ ہی ایک چرواہا رہتا تھا. چرواہے کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی، وہ بدکارہ تھی. ایک دن حضرت جریج علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور یہ واقعہ صحابہ کو بیان کر رہے ہیں، ہے پہلے لوگوں کا، لیکن حضور صحابہ کے سامنے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں. اور بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ صحابہ اس سے عبرت حاصل کرنا، اور اپنی امت کے لیے یہ بہت بڑی تبلیغ میرے رسول فرما گئے. حضور نے فرمایا وہ جریج بڑے عبادت گزار تھے، اللہ اللہ کرتے تھے. ایک دن ان کی والدہ نے انہیں آواز دی اور وہ نماز میں تھے. حضرت جریج علیہ السلام نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی والدہ نے انہیں آواز دی تو وہ حالت نماز میں تھے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ماں کی بات نہیں سننی، نماز مکمل کرتا ہوں. اور ماں کی آواز پہ لبیک نہیں کہا. وہ نفل پڑھ رہے تھے یا عبادت نماز کا ذکر ہے حدیث کے اندر، نماز پڑھ رہے تھے، وہ نفل کی تھی یا فرض کی تھی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. آواز نہ دی تو ماں نے پھر پکارا، پھر جواب نہ دیا، پھر پکارا تو جواب نہ دیا. تیسری دفعہ ماں کہتی ہے اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو رنڈیوں کا چہرہ نہ دیکھ لے. بدکارہ عورتوں کا چہرہ، یہ ماں کی زبان سے دعائے ضرر نکل گئی. ماں فوت ہو گئی. حضرت جریج رحمہ اللہ، ایک عورت، وہ جو بدکارہ عورت میں عرض کر رہا تھا، وہ حاملہ ہو گئی. تو بادشاہ نے اسے بلایا، فرمایا بتا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس نے کہا جریج کا ہے. بادشاہ کے چہرے پہ بل پڑے. وہ جریج جو بڑا نیکوکار ہے، وہ جو بڑا پاک باز ہے، وہ جو ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، وہ جس کے پاس لوگ دعائیں کرنے کے لیے، دعائیں کروانے کے لیے آتے ہیں، وہ. تو اس نے کہا ہاں وہی ہے. فرمایا جاؤ اس کے حجرے کو گراؤ اور اسے قید کر کے لاؤ. قید کر کے لایا گیا، اسے مارا پیٹا گیا. حضرت جریج نے اف نہیں کی، خاموش رہے. بیڑیاں پہنائی گئیں. میں اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، آپ توجہ تھوڑی سی دیجئے گا. بیڑیاں پہنا کے اسے بازار سے لے کے جا رہے تھے. بادشاہ وقت بھی ساتھ تھا، وہ ذرا سارے بھی ساتھ تھے، لوگ بھی تماشا دیکھ رہے تھے کہ اتنا پاک باز تھا، اتنا اعلیٰ تھا، یہ کون سے عمل کرتا رہا؟ ہم تو بھولے رہے، ہم تو بہکے رہے، یہ بھٹک گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اسے. اور جب آپ کو لے کے جا رہے تھے تو آگے ایک جگہ ایسی آئی جہاں پہ رنڈیاں عورتیں، گناہگار عورتیں، طائفہ عورتیں رہتی تھیں. وہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے باہر آئیں. تو انہوں نے جریج کو دیکھا تو وہ بھی مسکرائیں اور جریج بھی مسکرائے. وہ عورتیں بھی مسکرائیں اور حضرت جریج بھی مسکرائے. جب حضرت جریج مسکرائے نا تو بادشاہ نے پوچھا وہ تو مسکراتی ہیں تمہارا تماشا دیکھ کے، تم کیوں مسکرائے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ بات بعد میں بتاؤں گا، چلو مجھے واپس لے چلو. اس نے کہا کہاں؟ فرمایا اس عورت کے پاس جس نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے. اس عورت کے پاس مجھے لے کے جاؤ جس نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے، اس کے پاس لے کے جاؤ. اس نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا لے کے چلو مجھے. جب اس عورت کے پاس پہنچے نا تو اس کی گود میں وہ بچہ تھا. آپ کی توجہ ہے میری طرف دی. وہ بچہ تھا تو حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف نگاہ ڈالی. اس بچے کو کہا بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ آپ نے شاید توجہ نہیں کی یا میں نے بات سمجھا نہیں سکا؟ میں ہی نہیں سمجھا سکا. آپ کی توجہ ہے، میں ہی مان لیتا ہوں کہ میں شاید سمجھا نہیں سکا. آپ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے؟ اب چند دن کا وہ بچہ تھا، تہمت حضرت پہ لگ چکی تھی. اب جب آپ نے کہا نا بیٹا بتا تو کس کا بیٹا ہے، تو اس نے کہا فلان جو چرواہا نہیں ہے وہ میرا باپ ہے. اللہ اکبر کبیرہ، حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ. بس اتنے جملے اس بچے کی زبان سے نکلنے تھے، بادشاہ نے فوراً حکم دیا بیڑیاں اتارو. اتار کے وقت بادشاہ نے ہاتھ جوڑے، فرمایا جریج بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ وہاں تو کیوں نہیں بولا؟ جب تجھے قید کیا گیا، تجھے مارا گیا، تجھے پیٹا گیا، تجھے کیوں اس طرح کا یہ یاد نہیں آیا کہ میں اسی وقت جاؤں؟ فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ ماں کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں کہ نہیں. وہ دعا کی صورت میں ہوں یا دعائے ضرر کی صورت میں ہوں. اللہ کی عزت کی قسم ڈریے ان وجودوں سے.
ایسا نہ ہو کہ دنیا میں یہ معاملہ دیکھنا پڑ جائے. فرماتے ہیں جب میں رنڈیوں کے پاس سے گزرا تو مجھے وہ وقت یاد آیا جب میری ماں نے کہا تھا کہ اللہ تجھے اس وقت سے پہلے موت نہ دے جب تک تو ان کا چہرہ نہ دیکھ لے. فرمایا جب میں نے ان کا چہرہ دیکھ لیا تو مجھے پتا چل گیا میں سزا کا مستحق تھا, مجھے مل گئی. اب جزا کا وقت ہے, میں جزا پاؤں. اور یہاں میں شعر پڑھ کے ختم کی طرف جاتا ہوں, محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ. بابا جی فرماتے ہیں کہ حسن دے کے ہورون لیو یو حسن دے کے ہورون لیو تنو دتا کسی دلا سا ہوئے میں گزری جنہیں پانی بچ پتا سا ہو سوڑی سامی ہو ساٹی کے آمنے اسے پلٹ نہ سک سے پاسا ہولے کام گسیو صاحب تیتھو ہولے کام گسی بہورتی کٹنا ماشا آئیے میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں. اللہ اکبر کبیرہ حمدن کثیرن کثیرہ. حالت نماز میں وہ شخص تھا پر ماں کی زبان سے جملے نکلے دنیا میں پورے ہوئے. اللہ نے اپنے بندے کا بھرم بھی رکھ لیا, ماں کا مقام بھی لوگوں کو دکھا دیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں لوگوں سنو, اگر تم نفل نماز پڑھ رہے ہو تمہاری ماں یا تمہارا باپ بلائے نماز وہی پہ چھوڑ دینا, پہلے ان کے پاس جانا, جا کے زیارت کرنا, ان کے حکم کو پورا کرنا, ان کے حکم کی بجاوری لانا. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر ان کے ساتھ احسان پر جزا ہے تو ان کی نافرمانی پہ سزا بھی ہے. او میرے بندے توجہ سے معاملات کرنا. اگر تو دنیا داری کو ٹائم دیتا ہے ٹھیک ہے, پر تیرا قیمتی ترین وقت وہ ہے جو اپنے والدین کو دیا جائے گا. فرمایا تیز نظر سے انہیں نہیں دیکھنا, اونچی زبان سے گفتگو نہیں کرنا. آواز آتی ہے اوفیو ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اے میرے بندے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا. اگر اف کا بھی جملہ تمہیں حقارت کی وجہ سے, اگر کراہت کی وجہ سے تیری زبان سے نکل گیا تو میں رب اعلان کر رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں, میں موضوع مکمل نہیں کر پایا, میں ان جملوں پہ اختتام کرنے لگا ہوں. آج میرے محمد افضل صاحب کی والدہ محترمہ امجد صاحب کی والدہ دنیا سے چلے گئی. اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے جن کے گھروں کے اندر یہ نعمت موجود ہے ان کے چہروں کی زیارت بھی کرنا, ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے بھی ہونا, اور پھر کہنا کہ عظمتاں کی سنا ماں دیاں عظمتاں کی سنا ماں دیاں عظمتاں کی سنا ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاں ماں دیاں اے بلیو تار دیندیاں نے دعاں ماں دیاں لال پیارا جد تک گھر نہیں آمدہ رین بوئے تے نگاواں. یہ ان کی
والدہ محترمہ نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، اور وہ حضرت بیان کر رہے تھے جنازے پہ ان کی نیکیوں کی اور ان کی خیر کی جو داستان تھی، اس میں سے تھوڑا سا ذکر انہوں نے کیا تھا۔ یقین جانیے یہ کسی بھی عمر کے حصے میں ہو، اس کی محبت میں کمی واقع ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں اس کی تفصیل بیان کرتا۔ بہرحال ان کو اللہ صبر بھی دے اور اللہ انہیں ہمیشہ اپنی والدہ کے لیے دعا کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والد کے ساتھ احسان کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو اپنے بھائی کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی ہمیشہ دعا کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ جن کی زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و آبرو کی زندگی